رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے اچھی ہی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جی لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ خوف پوری دنیا میں انسانی شخصیت کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن اور نقصان دہ چیز ہے۔ آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے رونے نہ پائے۔ محدود ہونے میں ہی تو سکون ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ کے راستے کو اللہ کے حکم سے گلزار کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائیں، آمین۔ پیر سید نصر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ گزار دیتے ہیں، ہنس کر گزارنے والے نصیر وقت کا کیا ہے، گزر ہی جاتا ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں تک ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ انسان کو اتنی محبت اپنے آپ سے تو ہونی ہی چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کو جس دن سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خدا تک لے جاتی ہے، اس دن یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ خرچ کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پیٹ کی خاطر کبھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ ہتھوڑے کی آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اے کن فیکن پہ قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں میرے اللہ، سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، آمین ثم آمین۔ خاموش رہنا دب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے اس سے میل بھر دور چلے جاتے ہیں۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں۔ آمین۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ تسلیم رضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ سورہ شمس میں اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے ہی گر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں۔ رات کو سونے سے پہلے سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں، کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، عبادت کے لیے توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس تعلق کا کوئی مستقبل نہ ہو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیبدار بنا دے گی، اور حیا جس چیز میں ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میری نگاہوں نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ غلطی کا اعتراف، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسروں سے کسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں تو آپ اس سے ہار رہے ہیں۔ اگر آپ کسی مسئلے کی وضاحت ایک صفحے پر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسئلے کو نہیں سمجھے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹے لالے پر قادر ہے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ بڑا لیڈر وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کریں، بلکہ لیڈر تو وہ ہے جو لوگوں کو بڑے کام کرنے پر مجبور کرے۔ زندگی میں جو لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کے لیے کامیاب بنیں اور کامیاب بن کر دکھائیں۔ زندگی میں اتنا ضرور پڑھیں کہ جب آپ کی بولنے کی باری آئے تو لوگ لکھنے لگیں۔ خود اعتمادی ایک دلیل ہے جو دنیا کو بتاتی ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں۔ صحت اور خوشی کے لیے
اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی ضروریات پر توجہ دیں۔ آپ اپنا خیال رکھ کر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں میں تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ مت کریں۔ کسی کے مشکل وقت میں اس کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو میں اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے، اور سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں حل نظر آتا ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ اگر آپ ہر نصیحت سے گھبرا جاتے ہیں تو آپ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ ناانصافی اور جھوٹ کے خلاف آواز اٹھانے سے کبھی نہ گھبرائیں۔ اگر پوری دنیا کے لوگ ایسا کریں گے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیشہ وہ کام کرو جو آپ کو صحیح لگے، آسان نہیں۔ بعض اوقات بے چینی اور بے سکونی سے نجات پانے کے لیے کسی سے فاصلہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ساتھیوں، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔